کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص پاکستان میں آ کر پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا اور اس کی جاسوسی کرتے ہوئے ایسی چیز سامنے آئی جو ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے پتہ نہ تھی، لیکن اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوا، کیا پردے فاش ہوئے۔ RNAW بھارت کی ایک خفیہ ایجنسی اپنی بنیاد رکھنے کے تقریباً 9 ماہ بعد ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر ایک اپنا ایجنٹ بھیجا جائے جو وہاں جا کر ہمیں بتائے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ اس بندے کا نام اصل تو نہیں پتا، لیکن اس کو یہ کہا کر پکارا جاتا تھا۔ RAW کے افسران اس کو کشمیر بیدی کہا کرتے تھے۔ کشمیر بیدی کو پنجاب سے بھرتی کیا گیا۔ بھرتی کے بعد اس کو مکمل پس منظر ٹریننگ دی گئی اور جاسوسی کی مکمل اس کو تکنیکیں سکھائی گئی، اور سکھانے کے بعد اس کو پاکستانیوں کی مدد سے بارڈر پار کروایا گیا اور پاکستان میں لایا گیا۔ اور اسے منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، اس کو پنجابی، اردو، انگلش سب آتی تھی اور پاکستان کے بارے میں انفارمیشن بھی رکھتا تھا۔ اسلامی روایات، پاکستانی کلچر کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس زمانے میں RAW کے افسران پاکستان کی سرحدی علاقوں کی تصویریں کھینچ کر وہاں کی سرگرمیوں کا اندازہ لگاتا، لیکن وہ جو تصویریں آتی وہ اتنی صاف نہ ہوتی جس سے اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ کشمیر بیدی کا نام بدل کر محمد ابراہیم رکھ کر پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن دلی میں بیٹھ کر RNAW نامی افسران چلا رہا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد محمد ابراہیم ریڈیو سگنل کے ذریعے جو بھی خبریں ہوتی، جو بھی انفارمیشن ہوتی وہ بھیجتا۔ پھر وہاں دلی سے یہ خفیہ انفارمیشن کال کے ذریعے اپنے افسران تک پہنچائی جاتی۔ سب کچھ کئی مہینوں تک جاری رہا، پھر ایک دن ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو کہ شاید ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی نہیں پتا تھا۔ ایک ایسی تصویر ملی جس نے سب کو چونکا دیا۔ فوٹو سے پتہ چلتا ہے پاکستان کا ایک ایئر بیس پر امریکی فوجی آئے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ، گولہ بارود اور بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں، اسلحے سے بھرے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان بڑے اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ کہ بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر نظر جمانا شروع کر دی اور پس پردہ بات چیت بھی شروع کر دی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ 1970 تک RAW کے ایجنٹ لندن میں اچھا خاصا نیٹ ورک قائم کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک ایجنٹ پاکستان کے سفارتکاروں میں نگرانی کرتا تھا اور یہ معلومات اکٹھی کرتا تھا پاکستان کے مشرقی حصے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی تفصیل دلی میں پہنچتی ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ تجربہ لگایا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت کو بہت بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ ہاشم نامی ایک شخص نے سری نگر سے پشاور گیا، جہاں اس کی ملاقات مقبول بٹ سے ہوئی، جو نیشنل لبریشن فرنٹ NLF سے تعلق رکھتا تھا۔ NLF کے 36 ارکان کو بھارت کی پولیس نے گرفتار کر رکھا تھا۔ ان کو چھڑانے کے لیے ہاشم قریشی کو ایک منصوبہ دیا گیا کہ وہ سری نگر ایئرپورٹ سے ایک طیارہ ہائی جیک کرے اور بھارت حکومت سے ان کی رہائی کا مطالبہ کرے، لیکن بھارت ایجنسیاں ہاشم کو گرفتار کر لیتی ہیں اور RAW کے افسران کو اس سے قائل کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرے۔ صبح یہ بنایا جاتا ہے کہ ہاشم بھارتی طیارے کو ہائی جیک کر کے پاکستان لے جائے گا۔ طیارے میں سوار RAW کے ایجنٹ بھی ہوں گے۔ ہاشم کو یہ بھی کہا گیا قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات بھی کروانی ہو۔ 28 جنوری 1971 میں ہاشم قریشی نے بھارتی طیارے کو ہائی جیک کر کے لاہور میں اتارا۔ 1 فروری کو بھٹو اس سے ملنے آئے اور ان ملاقات کی تصویریں سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ بھارت نے اس واقعے کو پاکستانی حملہ قرار دیا اور پاکستان کے لیے اپنا فضائی راستہ بند کر دیا، اور کچھ دیر بعد طیارے سے تمام مسافروں کو اتارا گیا، پھر طیارے کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد RAW کے افسران اور مسافر ایک راستے سے بھارت بھیجے گئے۔ یہ قدم بھارت کے لیے ایک بڑا سیاسی فائدہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان پر مزید دباؤ بڑھ گیا اور بھارت نے اپنے اقدامات کو جائزہ دفاع کہا گیا، جائزہ دفاع کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ تھی وہ کہانی جس سے شاید آپ نہ واقف ہو۔
اگر یہ کہانی آپ کو پسند ہے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کیسے بنا، کتنی عزتیں اس سے لوٹ گئیں، تو آپ اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی سمجھ میں آئے تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔